اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ڈاکٹر مہر الحسنین ہے اور میں ایک پروجیکٹ شروع کر رہا ہوں جس کا نام ہے صحت مند لوگ صحت مند معاشرہ۔ تو یہ ایک تعلیم اور اصلاح کی کاوش ہے اور جس کا مقصد ہے کہ پاکستان میں نظام تعلیم کو بہتر کیا جائے۔ تو میری یہ کاوش جو ہے یہ ایک ماڈل کے اوپر بیسڈ ہے۔ یہ ماڈل جو ہے یہ سائیکو سوشل ماڈل ہے اور یہ میں نے خود مرتب کیا ہے مطالعے کے بعد، اور اس ماڈل میں کے 5 ستون ہیں اور 3 لیول ہیں۔ تو یہ ایک مختصر سی ویڈیو میں نے بنائی ہے جو کہ انٹروڈکٹری ویڈیو ہے اور دعوت عامہ ہے۔ تو 5 جو ستون ہیں، ہم اگر نظام صحت کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بنیادی جو ستون ہیں وہ 5 ہیں۔ پہلا ستون جو ہے وہ ہے ذاتی عادتیں اور رویہ۔ تو ہمیں اپنی ذاتی جو عادتیں اور رویہ ہے صحت کے بارے میں اور علاج کے بارے میں ان کو ہمیں بہتر کرنا ہوگا، اور وہ صحت سے مراد یہ ہے کہ ہم کس طرح زیادہ صحت مند رہ سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے بیماریوں کے بارے میں ہم اپنے آپ کو جو کامن تعلیم ہے، جو جنرل نالج ہے وہ ہم بہتر کریں، ہم اپنے ماحول کو بہتر کریں، ہم اپنے لائف سٹائل کو بہتر کریں۔ تو یہ ذاتی عادتیں اور رویہ ہے۔ دوسرا جو اہم ستون ہے وہ ہے معاشرتی قدریں اور معاشرتی رویہ۔ تو ہم ایز اے سوسائٹی جو ہے وہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی جو ہیلتھ ڈیلیوری سسٹم ہے، جو ہیلتھ کیئر سسٹم ہے، جو اس کو ہم بہتر کریں۔ ہم معاشرے کے طور پہ ہماری ضرورت ہے کہ ہم اپنے محلوں کو، اپنے قصبوں اور شہروں کو ہم صاف کریں، ہم حفظان صحت کے اصولوں کو فالو کریں، اور ہمیں ایسے معاشرتی سپورٹ سسٹم چاہیے، اور لوگ جو ہیں جن کے پاس وسائل ہیں ان کو آگے قدم لینا چاہیے تاکہ وہ گائیڈ کر سکیں۔ تو یہ دوسرا جو اہم ستون ہے وہ ہے معاشرتی قدریں اور رویہ۔ تیسرا جو اہم ستون ہے وہ ہے پروفیشنلز کا۔ تو ہمیں پروفیشنلز کا جو معیار ہے، جو ان کی تربیت ہے، جو ان کی ٹریننگ ہے، جو ان کے تعلیم جاریہ کا سسٹم ہے جس کو ہم کنٹینیوئنگ میڈیکل ایجوکیشن کہتے ہیں، وہ ہم نے بہتر کرنا ہے۔ ہم نے پروفیشنلز کا جو مریضوں کی طرف رویہ ہے اس کے اوپر ہم نے توجہ دینی ہے تاکہ وہ جو ہیں جو ڈاکٹر ہیں یا جو پروفیشنل ہیں وہ زیادہ سائنٹیفک طریقے سے ڈائگنوسس کر سکیں، تشخیص کر سکیں، علاج کر سکیں۔ جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ جو ہیں، جو ہمارے ملک میں جو ہے وہ ہیلتھ سسٹم ایک کاروبار بنتا جا رہا ہے بلکہ بنا ہوا ہے، تو اس سسٹم کو بھئی کس طریقے سے ہم، تو یہ پروفیشنلز اور پروفیشنل آرگنائزیشنز کا کام ہے کہ وہ اس چیز کے اوپر، تو یہ تیسرا ستون ہے۔ چوتھا جو ستون ہے وہ ہے ریگولیٹری نظام کا۔ تو ہر اچھے ملک میں جہاں پہ قانون ہوتا ہے، جہاں پہ چیزوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس طریقے سے چل رہی ہیں، وہاں پہ ہر پروفیشن کے لیے کوئی رولز ہوتے ہیں، کوئی ریگولیٹری باڈیز ہوتی ہیں جو اسٹرکٹلی فالو کرتی ہیں سسٹم کو، تاکہ جو پروفیشنلز ہیں وہ اچھے طریقے سے پریکٹس کر سکیں، اور اگر کوئی پروفیشنل اچھے طریقے سے پریکٹس نہیں کر رہا تو اس کا کوئی سدباب کیا جائے۔ تو یہ چوتھا امپورٹنٹ پلر ہے۔ اور 5واں امپورٹنٹ پلر جو ہے وہ ہے حکومتی پالیسیاں اور رویہ۔ تو حکومت جو ہے اس کا کام ہے پالیسیاں بنانا، اور اس کا کام ہے کہ سسٹم کو، پورے سسٹم کو سپورٹ کرنا۔ اب یہ عموماً بحث آتی ہے ایسے معاملوں میں، سائیکو سوشل سٹڈیز میں بھی یہ، اور پولیٹیکل سٹڈیز میں بھی یہ بحث آتی ہے کہ یہ سارے سسٹم میں ذمہ دار کون ہے۔ تو عموماً جو جواب ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر کوئی ذمہ دار ہے۔ تو صحت کے معاملے میں یہ 5 ستون ہیں، یہ 5 ستون جو ہیں یہ سارے ایک دوسرے کو اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔
اگر ذاتی آتے ہیں اور رویہ صحیح نہیں ہے کہ بھئی ہم گند پھیلا رہے ہیں یا ہم صفائی کا خیال نہیں رکھ رہے یا ہم جو چیز اچھے پانی کے لیے ڈیمانڈ نہیں کر رہے اور ہمارے جو نمائندے ہیں ان پہ زور نہیں دے رہے، تو وہ ہم اپنا کردار نہیں کر رہے. اسی طریقے سے اگر ریگولیٹری نظام جو ہے، جو ایجنسیز ہیں، وہ اچھا قانون کے حساب سے جو ہے کہ بھئی دیکھیں کہ پروفیشنل کیا کر رہے ہیں، ان کی پریکٹسز کا معیار کیسا ہے، جو معیار کے اوپر پورے نہیں اتر رہے ہیں ان پریکٹسز کا کوئی سدباب کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا، تو ریگولیٹری نظام نہیں اپنا کام کر رہا. تو یہ سارے کے سارے جو پانچوں کے پانچ ستون ہیں، اور اسی واسطے ان کو میں نے ستون کہا ہے، یہ ایک ساتھ کام کرتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، اور جب تک یہ پانچوں ساتھ ساتھ بہتر نہیں ہوں گے اس وقت تک ہمارا نظام صحت جو ہے وہ بہتر نہیں ہو سکتا. تو اب 3 لیول کون سے ہیں اس کاوش کے؟ تو یہ جو 5 ستون ہیں، یہ 3 لیولز کے اوپر ہم اس کو، یہ جو میری کاوش ہے یہ 3 لیولز کے اوپر اس کو ایڈریس کرنا چاہتی ہے، تاکہ وہ 5 ستون جو ہیں وہ بہتر ہو سکیں اور ساتھ ساتھ بہتر ہو سکیں. تو اس کاوش میں پہلا جو کوشش ہے میری وہ یہ ہے کہ میں عوام کو تعلیم دوں اور اچھی باتوں کی حوصلہ افزائی کروں، بری عادتوں کی حوصلہ شکنی کروں، اور بتاؤں کہ بھئی کیا طریقہ ہے اچھی صحت حاصل کرنے کا، اچھا صحت مند رہنے کا، بیماریوں سے بچنے کا کیا طریقہ ہے، اور بیماریوں کے بارے میں بھی تعلیم تھوڑی بہت دوں تاکہ وہ اپنی بیماریاں سمجھ سکیں. یہ سمجھاؤں عام لوگوں کو کہ بھئی جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو آپ کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہونی چاہیے، اچھے ڈاکٹر جو ہے وہ کس طریقے سے علاج کرتے ہیں، تاکہ وہ عوام جو ہے ان کو ایک شعور ان میں پیدا ہو. اب جب عوام میں شعور پیدا ہو تو ساتھ ہی میری کوشش ہے کہ میں ایک معاشرتی سطح پہ لوگوں کو منظم کر سکوں. تو وہ لوگوں کو منظم میں یہ نہیں مراد میری کہ صرف ڈاکٹروں کو منظم کر سکوں، میں ہر معاشرے میں، قصبوں میں، شہروں میں جو بھی لوگ تعلیم رکھتے ہیں، جن کے پاس انرجی ہے، توانائی ہے، جن کے پاس ہفتے میں 2-4 منٹ، آدھا گھنٹہ کوئی فری ٹائم ہے تاکہ وہ تھوڑا سا اس کاوش کے اوپر ٹائم لگا سکیں، تو وہ ان لوگوں کو، اور جن میں جذبہ ہے، جو پرعزم ہے، جو اس نظام کو بہتر دیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ لوگ جو ہیں وہ ان کو میں منظم کر سکوں. یہ اس طرح کی میں کاوش کر رہا ہوں، یہ کاوشیں جو ہیں یہ اسی وقت کامیاب ہو سکتی ہیں کہ جس وقت 100 کے حساب سے، بلکہ ہزاروں کے حساب سے چھوٹی جگہوں پہ بندے جو ہیں وہ ان میں انٹرسٹ لیں چیزوں میں، اور اپنے جو ان کا نیبرہڈ ہے اس کو بہتر طریقے سے کر سکیں. تو جب معاشرتی سطح پہ تنظیم ہو جاتی ہے تو اسی تنظیم میں سے بندے جن کے پاس زیادہ وسائل ہیں، زیادہ ٹائم ہے، وہی جو ہیں وہ پولیٹیکل گورننس جو ہے، جو گورنمنٹ ہے، اس کے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہیں. بلکہ اسی گروپ میں سے بندے جو ہیں وہ الیکٹ ہو کے پھر اگلے لیول تک جاتے ہیں. میں نے 1993-94 میں چند پاکستان میں سینیٹرز کے ساتھ اپنے کچھ اسی طرح کے معاملات کے اوپر جو ہے وہ کام کیا تھا. وہ جو ہمارے نمائندے ہیں ان کو سمجھانا، جو ہمارے سیاسی نمائندے ہیں ان میں یہ سمجھ بوجھ ہونا کہ اچھی صحت کیا ہے، کس طریقے سے کی جا سکتی ہے، پرووائڈ کی جا سکتی ہے. تو یہ میری جو کاوش ہے یہ ان تینوں لیولز کے اوپر کرے گی. تو جب میں اس کاوش کے سلسلے میں جب میں ویڈیوز جو ہیں وہ پوسٹ کروں گا، تو اور گروپ بھی ایک بنایا ہے جو میں اگلی سلائیڈ میں بتاتا ہوں، تو زیادہ تر عوام جو ہے وہ تعلیم کے لیے ان ویڈیوز کو دیکھے گی. لیکن اگر آپ تنظیمی معاملات میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو آپ وہاں پہ ان فیس بک کے اوپر یا یوٹیوب کے اوپر اس کا اظہار کیجیے گا. اب چند توجہ طلب جو اہم نکات ہیں میں ذرا ان کی طرف آپ کا دھیان کرواتا جاؤں اس کاوش کے حساب سے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک سماجی رفائی کاوش ہے جس میں شرکت کے لیے ہر پاکستانی کو دعوت ہے. یہ ایک اوپن انویٹیشن والا پروجیکٹ ہے. تو یہ اس میں تعلیم جتنی بھی ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ ڈاکٹر ہی ہوں. آپ اگر شامل ہونا چاہیں تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں فیس بک گروپ کے اوپر یا یوٹیوب کے اوپر. اگلا جو ہے وہ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ کاوش سیاسی یا کاروباری بنیاد پر نہیں ہے.
اس کا میرا کسی سیاسی پارٹی سے کوئی میں تعلق نہیں ہے، میں کسی سیاسی پارٹی کا ممبر نہیں ہوں۔ میں نے پاکستان میں محترم بے نظیر بھٹو صاحبہ کی پہلی حکومت میں اس طرح کا پروجیکٹ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن انہوں نے مجھے یہ انکریج کیا تھا کہ میں صحت کی بجائے یوتھ، میں خود اس وقت یوتھ میں تھا، تو انہوں نے کہا کہ تم یوتھ جو منسٹری ہے اس میں ہمیں یوتھ کو اچھا سرو کرنے کی جو تمہارے مشورے ہیں، اور اس پہ میں پھر صحت کی بجائے یوتھ پہ کرتا رہا۔ لیکن جس وقت میاں نواز شریف صاحب کی پہلی گورنمنٹ تھی تو اس میں جو ہے وہ صحت کے معاملات میں پاکستان میں کافی ایکٹیو تھا، بلکہ میری میاں نواز شریف صاحب سے اور میاں شہباز شریف صاحب سے مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک میٹنگ ہوئی تھی کہ جس میں انہوں نے کافی اس چیز کا ذکر کیا تھا کہ بھئی وہ پاکستان کا ہیلتھ سسٹم کو بہت اعلیٰ کرنا چاہتے ہیں، اور لیکن میں مسلم لیگ کے ساتھ میری انوالومنٹ نہیں رہی، ان سے میں کسی اور سلسلے میں ملا تھا، لیکن ان کی حکومت کے دوران میں سینیٹرز کے ساتھ مل کے میں نے ڈاکٹرز ہیلتھ سروس اسٹرکچر کے لیے سینیٹرز کی لابیاں کی تھی، جس میں ڈاکٹر صفدر عباسی، سینیٹر جاوید جبار اور سینیٹر صاحب وسیم سجاد صاحب، ڈاکٹر ریحان تھے سینیٹر، اور اجمل خٹک صاحب، تو کافی سارے سینیٹر تھے جن کے ساتھ میں نے لابیاں کی تھی، لیکن بدقسمتی سے وہ پروجیکٹ آگے نہیں چل سکا تھا کیونکہ اس وقت ملک میں کافی سیاسی استحکام نہیں تھا، بلکہ وہ گورنمنٹ جو ہے وہ جب میں کوشش کر رہا تھا انہی دنوں میں گورنمنٹ بھی ٹوٹی تھی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرا کسی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے، میں شروع سے صحت کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے کاوشیں کرتا رہا ہوں۔ یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ اس پروجیکٹ کی فنڈنگ کوئی نہیں ہے، اور میں نے پہلے بھی کچھ پاکستان میں تعلیم صحت کی اس حوالے سے پروجیکٹس شروع کرنے کی کوشش کی تھی، کافی بندے رابطہ پھر کرتے ہیں، پوچھتے ہیں اس کی کوئی فنڈنگ ہے، تو یہ میں واضح کرتا چلوں کہ فنڈنگ نہیں ہے۔ اگلا جو پوائنٹ ہے، یہ جو لیکچرز میں اپلوڈ کروں گا، یہ جو ماڈل پیش کیے جا رہے ہیں اس میں، اور جو یہ میری پریزنٹیشنز ہیں، ان کے جملہ حقوق محفوظ ہیں، اور میرے پاس اس کاوش کے لیے تعلیمی، تحقیقی اور لیڈرشپ کا خاطر خواہ تجربہ ہے۔ میں نے پاکستان کی چند مثالیں دی ہیں، اس طریقے سے میں کینیڈا میں بھی جو ہے وہ صوبائی اور نیشنل لیول کی کمیٹیز کے اوپر کام کرتا رہا ہوں، یہاں کے سینیٹرز کے لیے بھی چند سال پہلے میں نے ایک رپورٹ تیار کی تھی، تو وہ امریکہ میں بھی تھوڑا سا تجربہ ہے، لیکن زیادہ تر میرا پاکستان کی جو پروفیشنل سیاست ہے اور سیاستدانوں کے ساتھ کام کرنے کا تجربہ ہے، اور ساتھ ہی کینیڈا میں میرا کافی تجربہ ہے۔ اور آخر میں جو ہے وہ یہ ہے کہ ویڈیو جو ہیں وہ میری یوٹیوب کے اوپر بھی ہوں گی اور فیس بک گروپ پر بھی ہوں گی، تو اس میں اگر آپ دونوں جگہوں پہ یوٹیوب پہ جا کے یا فیس بک پہ جا کے اگر آپ ٹائپ کریں گے صحت مند لوگ - صحت مند معاشرہ، تو آپ کو میری جو وہ ہے وہ ویڈیوز جو ہے میرا جو گروپ ہے وہ مل جائے گا۔ تو یہ میں نے ویڈیو بنائی ہے کہ صرف دعوت سپریڈ کرنے کے لیے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں گا کہ اگر آپ اس ویڈیو کو آگے مزید سپریڈ کریں، جتنے لوگوں تک یہ پہنچے گی اتنے ہی وہ لوگوں کا منظم ہونے میں اور آسانی ہوگی۔ تو بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔